حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے میں کوئی مہمان شامل نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہفتے تک کوئی مہمان آپ علیہ السلام کے گھر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں خود بھی کئی مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے گئے تاکہ اگر کوئی مسافر بھی مل جائے تو اسے اپنے گھر لے آئیں اور کھانے میں شریک کریں۔ ایک ہفتے سے اس واقعے نے آپ علیہ السلام کو بے حد کمزور کر دیا۔ بالآخر آپ علیہ السلام کو ایک ہفتے کے بعد ایک بیمار اور کمزور بوڑھا شخص مل گیا جو بھوک سے بے حال تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کھانے کی دعوت دی تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بخوشی گھر چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا اور اس کے آگے کھانا رکھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب معمول بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا، جبکہ اس بوڑھے نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرانگی سے اس بوڑھے سے دریافت کیا کہ تم نے کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ کیوں نہ پڑھی؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں بلکہ آتش پرست ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بوڑھے کا جواب سنا تو اسے دسترخوان سے اٹھا دیا اور دل میں افسوس کرنے لگے کہ میں نے ایک غیر مسلم کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اپنا مہمان بنایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے خلیل، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری بجائے آگ کو اپنا رب جانتا ہے اور اسی کے آگے سر جھکاتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اسے 100 سال سے رزق پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کی بات سن کر اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکا اور اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ ناظرین و سامعین، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کر رہے ہیں کہ نیکی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا، نہ ہی نیکی کسی کا رنگ و نسل دیکھ کر کی جاتی ہے۔ نیک کام کا صلہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ جسے چاہے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پس کسی کے مذہب، رنگ اور نسل کو دیکھ کر نیکی کو ہرگز نہ چھوڑو۔